وزٹ ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ میڈم مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور صوبائی تنظیم جس میں میرے علاوہ دیگر عہدیداران ہیں وہ سبھی شامل ہوں گے۔ اور یہ تنظیمی کام جو ہے وہ جس میں الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پارٹی کے لیے اور پارلیمانی بورڈ کے لیے ایک ویلیویبل جو ہے وہ ایک سروے ہوگا، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگلے سال 2023 جو کہ الیکشن ایئر ہے اس میں پارٹی کو مؤثر اور بہتر فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک مواد جو ہے وہ میسر ہوگا۔ یہ ہم 15 اکتوبر سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اگر 16 اکتوبر کے الیکشن اگر ملتوی ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 16 اکتوبر کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس کو شروع کریں گے، اور دسمبر 2022 تک جو ہے وہ اس کو مکمل کریں گے، تاکہ نیکسٹ الیکشن ایئر میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پارٹی کو مؤثر رہنمائی دے سکے اور اس کے مطابق جو ہے یہ جو ہے وہ فیصلے ہو سکے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ جو ایک سیاسی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تصر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ بڑی پاپولیرٹی ہے، بڑی جی بیانیے کی کامیابی ہے۔ کوئی نہ پاپولیرٹی ہے نہ کوئی بیانیے کی کامیابی ہے، بات بڑی سیدھی سیدھی ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، مہنگائی ہو رہی تھی، قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اور اس کا الزام جو ہے وہ اس وقت کی حکومت پہ تھا، اور اس کے بینیفیشری جو ہے وہ ہم تھے، اس وقت کی اپوزیشن تھی۔ جب یہ پوزیشن تبدیل ہوئی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی جو ہے اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکا، جو کہ ہمارا دعویٰ بھی تھا، ہماری کوشش بھی ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے، ہماری یہ کیلکولیشن تھی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس بات کے اوپر بڑے پر امید تھے اور پورے پر عزم تھے، اب بھی ہیں، کہ جیسے ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا تو ہم فوری توجہ دیں گے اور لوگوں کو اس بارے میں ریلیف دیں گے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے اس میں تھوڑی دقت بھی پیش آئی اور تھوڑی دیر بھی لگی، اور اس کی وجہ جو ہے یہ عمران خان کی ملک دشمنی پہ مبنی جو ہے وہ پالیسیز تھی۔ ایک تو پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بڑا غلط کیا، اور اس کے بعد پھر جاتے جاتے جو ہے وہ قیمتوں کو کم کر کے اس معاہدے کی ایسی خلاف ورزی کی کہ بالکل اعتماد ہی اٹھ گیا، اور آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ اس بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ جی آپ نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے۔ انہیں لاگ کہا کہ جی یہ وائلیشن ہمارے کھاتے میں نہیں پڑنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حکومت پاکستان کا معاہدہ تھا، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ حکومت میں کون ہے یا کون نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر معاہدہ نہ ہوتا، وہ مشکل فیصلے ہم نہ کرتے، اس وقت ہم کیئر ٹیکرز کے پاس ملک کو چھوڑ کے خود جو ہے وہ اپنی سیاست بچانے کی کوشش کرتے، تو شاید ایسی صورت میں خدا نخواستہ پاکستان کا irreparable لاس ہوتا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے۔ ہم نے اس وقت ریاست، ملک اور قوم کا سوچا، اپنی ذاتی سیاست کا نہیں سوچا، اور ہم نے ملک کو، قوم کو جو ہے وہ اس مشکل حالت سے نکالنے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے۔ ان مشکل فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، اور اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا کیپٹل لاس ہوا، اور وہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہے جس کے اوپر دوسروں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ جی ہم بڑے پاپولر ہو گئے۔ بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ کس بات کے اوپر آپ پاپولر ہو گئے ہیں؟ جو آپ نے 3.5 سال اور 4.25 سال جو آپ نے گند کیا وہ تو اب کھل کے سامنے آ رہا ہے،
فراگوگی کی شکل میں اور القادر ٹرسٹ کی شکل میں، اور وہ جو 50 ارب روپیہ یو کے سے آیا اس شکل میں، ساری چیزیں تو اب ایکسپوز ہو رہی ہیں. تو تم نے کون سا مارکہ کیا ہے کہ جس کے اوپر تمہاری جو ہے وہ پاپولیرٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے؟ تو بہرحال یہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے. اور اب ہم اس بات میں یعنی جو ہے وہ اس بات کے قریب تھے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں، مہنگائی کو کم کریں، قیمتوں کو نیچے لائیں. لیکن اب اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان جو ہے وہ بے بس ہے. یہ سیلاب کا جو آفت، جو تباہی آئی ہے، اس تباہی نے مزید جو ہے مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. لیکن اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان نے پوری دنیا کے ساتھ بڑا کامیاب ڈائلاگ کیا ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور امید ہے کہ اس تباہی، کیونکہ یہ جو تباہی آئی ہے اس تباہی میں ہم قصوروار نہیں ہیں، یا سندھ یا بلوچستان کے لوگ جو بہت بیڈلی افیکٹ ہوئے ہیں ان کا کوئی اس بارے میں کوئی ان کا عمل نہیں ہے. یہ کیا کسی اور کا ہے، اس میں پوری دنیا شامل ہے. اور اس بات کی گواہی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل UN نے بھی دی ہے. تو یہ کیا ان کا ہے جو کہ بھگتنا جو ہے وہ پاکستان کو یا ہمیں پڑ رہا ہے. تو اس میں معلوم اور احساس اب یہ ہو رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس بات کا احساس کر کے جو ہے وہ اب اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی طرف آ رہی ہے. اللہ کرے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی امید ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر ہم ان مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکیں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں بہت ہی قابل مذمت کردار ہے PTI کی اس ٹیم کا جس کے سربراہ پاگل خان صاحب ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے. اور شوکت ترین جیسا بندہ جو ہے وہ جو حرکت کرتا ہوا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، کیا دفعہ لگتی ہے نہیں لگتی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے باعث شرم ہے یہ بات کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچے کہ یار یہ معاہدہ جو ہے یہ نہ ہونے دیا جائے، اس میں کوئی خرابی ڈالی جائے تاکہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. یعنی کتنی باعث شرم بات ہے. اور اس پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ اتنا بے شرم ہے کہ اس نے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ نوٹس کیا، اس کے اوپر اس نے ایک لفظ نہیں کہا کہ یار یہ غلط ہوا ہے، ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور صرف اس لیے کہ معاہدہ نہ ہو اور ملک کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہو، اور خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ وہ روز کہ جی ہماری 25 مئی کو جو ہے وہ تیاری نہیں تھی. بھئی 25 مئی کو اگر تیاری نہیں تھی تو تم کس طرح سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں 20 لاکھ آدمی جو ہے وہ لے کے آؤں گا؟ یہ 20 لاکھ آدمی بغیر تیاری کے تم نے لے آنا تھا. اس 25 مئی سے پہلے جو تم 1.5 مہینہ جو ہے وہ گلی اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ تم پھرتے رہے، جلسے کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، بڑے بڑے تم نے جلسے کیے. وہ تمہارے جلسے کرنے کا جو گر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے جلسے کیوں بھرتے ہیں. وہ کام کوئی اور کر رہے گا اس کے بھی جلسے بھرنے شروع ہو جائیں گے، وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ ایک دفعہ میں نے کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی تو آپ لوگ ہی میرے پیچھے پڑ گئے تھے، تو اس لیے نہیں اب تھوڑا سا بھی نہیں بتایا جا سکتا. لیکن برحال یہ موسم کے حوالے سے ہی بات ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ 1.5 مہینہ جلسے کرتے رہے تو وہ تیاری نہیں تھی اور کیا تھی. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ ناکامی تھی، اور اس ناکامی کو آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اب آج اس نے تیاری چیک کر لی ہے، آپ بھی چیک کر لیں، یعنی آپ بھی چیک کر لیں، ہم بھی چیک کر لیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی اس کی تیاری. آج شام کو اس نے کہا ہے تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے اس کی کیسی تیاری ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ملک کو جو ہے وہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ دھکیلنے کی
اور ناکام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اگر میری حکومت ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر میری حکومت نہیں ہے تو خدا نخواستہ جو ہے وہ پھر اس ملک کے اوپر جو ہے وہ ایٹم بم گر جانا چاہیے، یا اس ملک کو جو ہے وہ 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اس کا رویہ جو ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہم نے کوئی سخت رویہ اپنایا ہوا ہے، ہم کوئی زیادہ سختی کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ ایک گروہ کہتا ہے کہ جی میں چڑھائی کر رہا ہوں اسلام آباد کے اوپر، تو کیا پھر اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہم پھر وہ ان کے سامنے لیٹ جائیں گے جی ٹھیک ہے آپ چڑھائی کریں آگے یہاں پہ، اور آپ اس ملک کو جو ہے وہ ایک بنانا اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھائیں؟ بھئی انہیں روکنا پڑے گا نا، اور اگر وہ آئیں گے تو ہم روکیں گے نا۔ اگر وہ مسلح جتھے کی صورت میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کو روکنے کے لیے ان کے گھروں پہ تو نہیں چلے جائیں گے۔ تو اگر وہ ایک ایسی جسارت کرتے ہیں کہ وہ مسلح جتھا لے کے، اب دیکھیں اب یہ بات تو ثابت ہے نا، اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ 25 مئی کو جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے آیا تھا وہ لوگ مسلح تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، اس کی گواہی اس نے خود دی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اگر وہ مسلح جتھے کو لے کے چڑھائی کرے گا تو اسے روکنے کے لیے ہمیں لازم بات ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ بروئے کار لانا پڑے گا، اور اس ایسی کسی بھی کوشش کو جو ہے وہ پھر روکنا پڑے گا، اور وہ جیسی وہ صورت اختیار کر کے اگر وہ مسلح لوگوں کو لے کے آتا ہے تو پھر اسے اسی انداز سے جو ہے وہ روکا جائے گا۔ اور اگر وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے، پروٹیسٹ لانچ کروانے کے لیے آتا ہے، تو میں یہ آن ریکارڈ ہوں، وہ ہمیں جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے جو جگہ مختص کی ہیں ان جگہوں میں سے وہ بتائیں کہ کون سی جگہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو وہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی دیں گے، سہولت بھی دیں گے، سیکورٹی بھی دیں گے، کھانے پینے کی چیزوں کی فراہمی بھی ممکن بنائیں گے، وہ وہاں پہ بیٹھے احتجاج کریں۔ لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے آئیں گے اور وہ ریڈ زون کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ایسے گروہ کو، ایسے جتھے کو اور ایسے گمراہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ روکا بھی جائے، اور ان کا جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ مؤثر جو ہے وہ علاج بھی کیا جائے۔ اچھا رانا صاحب یہاں پر بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیں گے، یہاں پر ابھی بات کریں تو عمران خان کے پاس جو ہے اس وقت 2 گورنمنٹس باری باری باجا صاحب ایک منٹ، باری باری پلیز، باری باری پلیز، باری باری۔ پنجاب میں ان مستقبلی کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، کیا عملی طور پر بھی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر پنجاب تعاون نہیں کرتا وفاق کے بلانے پر تو پھر کیا ہو؟ دیکھیں جس نمبر کے ساتھ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بنے ہیں، اس نمبر پہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف 2 یا 3 ووٹ ادھر ادھر ہونے سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو پنجاب میں تبدیلی لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو پنجاب حکومت کا رویہ ہے اس رویے کے پیش نظر اس تبدیلی کو میں سمجھتا ہوں کہ لایا جانا ضروری ہے، اور اس تبدیلی کو ووٹ کے ذریعے سے بھی اور آئینی طریقے سے بھی لایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یونٹ جو ہے وہ فیڈریشن کو چیلنج کرے تو فیڈریشن کو ایسی صورتحال کو نپٹنے کے لیے آئین میں متعدد جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ درج ہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جی ووٹ ڈال سکتے ہیں، گنا نہیں جائے گا۔ اس فیصلے کا ریویو جو ہے اس کی ہماری کوشش ہے کہ وہ اس یا نیکسٹ ویک میں لگے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ پوری لیگل فرٹرنیٹی کہتی ہے کہ غلط ہے، وہ دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، اور اگر وہ فیصلہ جو ہے وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہم نہیں بھی چاہیں گے تب بھی تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن اگر ہم چاہ رہے ہیں تو یہ لائی جا سکتی ہے۔ باقی اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ پھر اس چیز کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے اسے
شیئر کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ایک منٹ بھائی، ایسے نہ کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی صاحب، دس از نو وے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، پلیز فار گاڈ سیک آپ سب لوگ ایک ساتھ کریں۔ جی آپ فرمائیں۔ فرمائیے آپ۔ آپ نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت 20,000 کی نفری دے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، وزیر داخلہ پنجاب کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت جو نفری ہے وہ نہیں دیں گے، الٹا جو لانگ مارچ کے شرکاء ہیں ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ یہ لانگ مارچ کے شرکاء اگر اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتے ہیں، پنجاب حکومت ان کی بیک اپ کرتی ہے، تو گورنر راج کا کوئی چانس ہے؟ کیسے اس کو کنٹرول کریں؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا کیبنٹ نے کرنا ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ ہمیں جو ہم نے ان سے نفری مانگی ہے وہ نہیں بھی دیتے، تو ہمارے پاس رینجرز کی صورت میں، ایف سی کی صورت میں، اسلام آباد پولیس کی صورت میں 10,000 کا نمبر جو ہے وہ سندھ سے ہمیں اویلیبل ہے، اس صورت میں ہمارے پاس جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اسٹریٹجیکلی جو ہم نے دیکھا ہے اس سے آلموسٹ ڈبل جو ہے وہ نمبر ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے۔ تو لیکن کیونکہ آن ریکارڈ یہ بات لانا ضروری تھا، تو اس لیے ہم نے لکھا ضرور پنجاب کو بھی اور کے پی کے کو بھی، اور وہ جو جواب دیں گے وہ آن ریکارڈ جو ہے وہ رہے گا۔ باقی ہمیں سچ کوئی ایسی مجبوری یا کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، اگر اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے اور کے پی یا پنجاب سے لوگوں کو اسلام آباد پر چڑھائی کی جاتی ہے، تو کیا ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی؟ ڈرون ٹیکنالوجی آپ نے اویل کر لی ہے یا پروسیس میں ہے؟ وہ کہاں تک ہے؟ دیکھیں وہ پروسیس میں ہے، اور کیونکہ جو بھی لوگ آئیں گے ان میں سے کچھ لوگ تو واقعی جو ہے وہ عمران خان کی یعنی جو اس کا شیطانی فلسفہ ہے اس سے متفق ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے ان کو بہلایا گیا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو بھی جتنی بھی طاقت کا استعمال کرنا پڑے اسے جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کیا جائے اور نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو اس کے لیے جو طریقہ کار بھی دنیا میں رائج ہیں ان سے استفادہ جو ہے وہ کیا جائے۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، اہم تعین آتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب جلد سے یوز کرنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم نام اناؤنس کر دے تو چیزیں سالو بھی ہو جائیں گی۔ نہیں دیکھیں، اگر اس طرح سے پریشر لے کے نام اناؤنس آج ہوا، اگر اس طرح سے پریشر لے کے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ وقت سے پہلے ہوئی یا اس کو وقت کے اوپر ٹالا گیا یا اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا تاثر پیدا کیا گیا کہ جی یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوا ہے، تو پھر تو اس ادارے کو تباہ کرنے والی بات ہے، اور اس ادارے کی تباہی جو ہے وہ اس ملک کی تباہی ہے کہ وہ ادارہ جس نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اس کو اگر آپ اس طرح سے جو ہے اس صورتحال سے دو چار کر دیں گے تو پھر تو اس کے ہر سربراہ کا ہر 3 سال بعد اسی طرح سے پھر جلسے ہوا کریں گے، اسی طرح سے پھر لانگ مارچ ہوا کریں گے، اسی طرح سے پھر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بیانیہ ہوا کرے گا۔ تو یہ بات جو ہے اسے فار دا فرسٹ ٹائم یہ یعنی گھٹیا حرکت جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ باتیں جو ہیں وہ کوئی اگر ہوتی بھی رہی ہیں تو وہ اس انداز میں ہوتی رہی ہیں کہ ان کو کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ تو یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ ایک انتہائی جو ہے وہ غلط کام جو ہے اس کا رواج ڈالا جا رہا ہے۔ اس کو اسی جگہ پہ نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے، اس کو اسی جگہ پہ جو ہے وہ دفن کرنا ہوگا، اور اس کے اس بیانیے، اس کے اس مطالبے یا اس کے اس جو ہے وہ ایڈونچر کے اوپر قطعاً جو ہے وہ آرم فورسز کے سربراہ کی تبدیلی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے۔ وہ وقت کے اوپر اناؤنس ہونی چاہیے، جو ایک طریقہ کار ہے اور اس کے مطابق وہی طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فائنل ہونا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ کب تک پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت آ جائے گی؟ اور دوسرا، تحریک انصاف کے کتنے ارکان اسمبلی آپ کے ساتھ رابطے میں؟ دیکھیں میں نے کہا کہ وہ اگر فیصلہ ہو جائے
تو ضرورت تو خیر 4-5 لوگوں کی ہے، لیکن 10-15 لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. لیکن اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ میں ووٹ ڈالوں اور اس کے بعد میں ڈی سیٹ ہوں. جو چلو یہ بھی کسی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ میں ووٹ ڈالوں، ووٹ گنا نہیں جائے گا اور میں ڈی سیٹ ہو جاؤں گا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ریویو جو ہے، میری اپنی سوچ بھی یہ ہے کہ وہ ریویو فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اتنی محنت کی درکار بھی نہیں ہوگی. مودی صاحب ایک منٹ جی مودی صاحب میاں نواز شریف صاحب جو ہے اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے کب واپس آ رہے ہیں اور کوئی قانونی رکاوٹ تو نہیں ہے ان کی؟ جی اسحاق ڈار صاحب تو اسی ویک میں جو منڈے سے شروع ہوگا اس کے اندر آ جائیں گے، اور آ کے انشاءاللہ تعالی جو ہماری اقتصادی ٹیم پہلے بھی بڑی تندہی سے محنت سے کام کر رہی ہے، اس کے لیے وہ مزید ایک جو ہے وہ اپنا فیسیلیٹیٹ کریں گے اس کو، اور اقتصادی معاملات جو ہیں وہ ذرا بہتر انداز سے جو ہے وہ ان کو کرنے میں وزیر اعظم کی جو ہے وہ مدد ہوگی. دوسرا جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ اس بارے میں آلموسٹ میں، کیونکہ وہ قائد ہیں پارٹی کے، ان کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے پارٹی مسلط نہیں کر سکتی. وہ خود چاہیں گے یا ان کا جو ویژن ہوگا وہی آخری بات ہوگی. لیکن پارٹی نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہم جو اب تنظیمی جو اپنا پروگرام آج ترتیب دینے جا رہے ہیں، یا اس کو اکتوبر میں شروع کر کے دسمبر تک جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، یہ بھی انہی کی انسٹرکشن کے اوپر ہو رہا ہے اور انہی کی گائیڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ اس کو کیا جا رہا ہے. تو اس کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر شاید اگلا جو پروگرام ہو وہ انہی کا ہو. لیکن پارٹی کی یہ ریکویسٹ کہ نیکسٹ الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب پارٹی کو الیکشن کمپین جو ہے وہ لیڈ کریں، اویلیبل ہوں، اس کو انہوں نے جو ہے وہ مان لیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن، کیونکہ 2023 الیکشن ایئر ہے، وہ اپریل مئی میں ہوتے ہیں یا سپتمبر اکتوبر میں ہوتے ہیں، بہرحال وہ جب بھی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل سینئر منسٹر پنجاب کے وزیر قانون، پنجاب کے وزیر داخلہ سب نے بیٹھ کے ایک اہم اعلان کیا ان کا، جو عمران خان کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف نہیں، اور آپ وفاقی وزیر داخلہ ہونے کے ناطے اس پر کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں، جو آدمی خود نفرت کا منبع ہو، جو اس ملک میں نفرت پھیلانے کا جو ہے وہ داعی ہو، اور ہر وقت وہ نفرت پھیلا رہا ہو، ہر وقت اس کا ہر لفظ جو ہے وہ نفرت پہ جو ہے وہ مبنی ہو، تو اس کے خلاف کسی نے جو ہے وہ کیا نفرت پھیلانی ہے. ہم نے تو جب بھی کسی بات کا جواب دیا ہے، اگر ہمارے کسی جواب کے اوپر اعتراض بھی ہوا ہے تو آپ اس کو اینالائز کر کے دیکھ لیں. انہی کی باتوں کا جواب ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کی جو بات ہے وہ اس قدر گھٹیا ہوتی ہے کہ اس کا جتنے بھی آپ اعلیٰ اور اچھے درجے سے جواب دیں تو وہ جواب بھی جو ہے نا پھر اسی دائرے میں چلا جاتا ہے. تو ہم تو ان کے خلاف نہ نفرت پھیلاتے ہیں، نہ پھیلانے کے حق میں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی رواداری، آپس میں باہمی عزت، آپس میں احترام کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ مل کے نہ بیٹھ سکے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کتنی دوری رہی ہے. پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جے آئی میں بلوچستان کی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کتنا فرق رہا ہے، لیکن آج وہ پاکستان کی خاطر ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. تو یہ آدمی جو ہے یہ تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو کوئی ان کے خلاف نفرت نہیں پھیلا رہا، نفرت وہ خود پھیلا رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کو اپنے خلاف خود ہی مقدمے درج کرنے چاہیے. پوری پی ٹی آئی کے لیے آپ ایک نائٹ میں یعنی رونا خواب بنے ہوئے ہیں، سوتے جاگتے حکیم ثناء اللہ کا ڈنڈا. یہ آپ نے صرف ڈرانا ہے، انہیں ڈرا کے مارنا ہے، یا عمران خان کو گرفتار بھی کرنا ہے؟ اور یہ بتا دیں کہ کس نے روکا ہوا ہے آپ کو ایکشن لینے سے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اس معاملے پر، وہ چاہتی ہے
کہ عمران خان گرفتار ہوں یا آپ نے صرف ڈرانا ہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، البتہ 25 مئی کو میرا یہ ویو تھا کہ کیبنٹ اگر اس وقت اجازت دیتی تو اس کے خلاف ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ. ہی ویجڈ وار آن 25 مئی 2022. تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا اور اس کو گرفتار بھی کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ موقع جو ہے وہ بہرحال اس وقت باوجود اس کی کئی وجوہات ہیں وہ نہیں ہو سکا. تو اب جو یہ چھوٹے موٹے مقدمے ہیں نا، کسی نے تقریر کر دی ہے، اس نے وہاں پہ کوئی اور بات کر دی ہے، اگلی جگہ پہ اور بات کر دی ہے، تو ان میں کوئی میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی گرفتاری جو ہے وہ مناسب رہے گی. وہ گرفتاری جو تیسرے چوتھے دن ضمانت میں تبدیل ہو جائے تو میرا خیال ہے اس کو کرنے سے تو نہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. البتہ اب اگر وہ دوبارہ اسی صورت میں آئے جو 25 مئی کو تھی تو میرا جو ہے وہ وفاقی حکومت اور کیبنٹ سے یہ مطالبہ ہوگا کہ اس مرتبہ جو ہے اسے نہ جانے دیا جائے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کا سٹانس تھا کہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب آپ لوگوں کا موقف یکسر بدل گیا ہے. اب آرمی چیف کی اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو پی ایم ایل این کو کیا اعتراض ہے کہ ان کی ایکسٹینشن نہ ہو جائے؟ پہلے بھی تو آپ لوگ ووٹ کر چکے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمیں کسی بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے اس معاملے پورے کو جو ہے وہ اس طرح سے الجھا دیا ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر یہ بات کسی پیرائے میں کسی طریقے سے کسی سلیقے سے ہوتی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایکسٹینشن بھی ہو جایا کرتی ہے، اس سے پہلے ہوتی رہی ہے، اور تعیناتی بھی اس سے پہلے ہوتی رہی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ادارے کی تعیناتی جو ہے وہ جو کرے گا تو اس تعیناتی سے وہ مستفید ہوگا، تو یہ بھی ساری پوری پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس معاملے کو اس انداز سے اٹھا کے یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اگر اب اس صورتحال کو کنسیڈ کیا جائے گا تو پھر تو یہ تباہی ہو جائے گی، پھر ہر 3 سال بعد یہی کچھ ہوا کرے گا. اس لیے اس صورتحال کو یہیں پہ جو ہے وہ دفن کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جی لاسٹ کوسچن. یہاں پہ کام کرنا نہیں چاہتے، انہوں نے بارہا ریکویسٹیں بھیجی کس نے؟ کو چیف سیکرٹری صاحب نے ہمیں واپس بلا لیا جائے، لیکن ان کو واپس نہیں بلایا گیا. لیکن سی سی پی او کو آپ وفاق واپس بلانا چاہ رہے ہیں، پنجاب انہیں چھوڑ نہیں رہا، عوام کا سارا نقصان ہو رہا ہے. کیا کہیں گے سر آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ وہ جو تھپکی والی بات سامنے آئی ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلام محمد ڈوگر صاحب ایک اچھے کیریئر آفیسرز ہیں، تو یہ تو انہوں نے کیریئر کو تباہ کر دیا ہے. ایک افسر کے شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح سے جپھے ڈالتا پھرے اور شاباش لیتا پھرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرے، ورنہ اس کا سروس کیریئر جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کوئی معجون تیار کر رکھا ہے اور ڈنڈے بھی آپ کے پاس خاصی تیار کر رکھے ہیں، تو یہ بتائیں کہ معجون آپ نے کہاں سے تیار کیا، کس کو دیں گے، کب دیں گے؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھا تھا آپ سے کہ انہوں نے جو پنجاب گورنمنٹ اور دوسرے جو ان کی حوالی وہ یہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہے عمران خان کی جان کو، اگر کچھ ہوا تو ذمہ داری رانا ثناء اللہ پر عائد ہوگی. دیکھیں جی 100 مرتبہ میرے اوپر عائد ہو، میں اس چیز سے گھبرانے والا نہیں ہوں. معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ایسے جتھے کو لیڈ کرتے ہوئے آئے گا جو مسلح ہوگا اور وہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملہ آور ہوگا، تو کیا ذمہ داری میرے اوپر ہوگی یا اس کے اوپر ہوگی؟ اس لیے بالکل یہ بات غلط ہے. کل کو اگر کوئی بات ثابت کرنی پڑے گی تو بالکل میں اس کے لیے تیار ہوں. جو آدمی حملہ آور ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، جو آدمی دفاع کرتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. تو باقی رہی بات معجون والی، تو وہ دیکھیں وہ اگر بتا دیا کہ وہ کس طرح سے تیار ہوا تو پھر تو ہر کوئی تیار کر لیا کرے. تنظیم سازی کی بات کی ہے اور آپ نے کہا کہ دوبارہ آپ عوام میں جا رہے ہیں، عوام میں ایک عمومی تاثر نہیں، یہ تنظیمی دورہ ہوگا، اس میں کوئی ریسیپشن کوئی جلسہ نہیں ہوگا. اس میں صرف ہمارے ضلع صوبائی حلقہ اور یو سی کے جو ہمارے کارکن ہیں ان کو جو ہے وہ بلایا جائے گا، ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا
پارٹی کے متعلق ان کے ساتھ بات ہوگی. یہ خالصتاً ایک تنظیمی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوگی، اس میں کوئی عوامی جلسے جلوس والی بات نہیں ہوگی. صاحب ایک تاثر ہے کہ آپ جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، یونین کونسل لیول پہ ایک الیکشن کمپین ہی دوبارہ شروع کر رہے ہیں. جی بالکل. جو آپ کو پہلا جو آپ کا پہلا بیانیہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور آپ نے مہنگائی کے خلاف بہت زیادہ کام بھی کیا، بڑے احتجاج بھی کیے. اب یہ تاثر یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے. تو اب پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہوگا؟ آپ پرانے بیانیے پہ جائیں گے یا آپ اس میں کوئی تبدیلی کریں گے؟ نہیں دیکھیں، مہنگائی جو ہے، مہنگائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کوئی اچھی چیز ہے؟ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے اس ملک کے مفاد میں کیے ہیں. ان فیصلوں کو نہ کرنے کی قیمت جو ہے وہ اس سے بھی بڑی تھی. یعنی اگر وہ فیصلے نہ کرتے، IMF کا معاہدہ نہ ہوتا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ شاید اس مہنگائی جو ہوئی ہے اس سے بھی بڑی مہنگائی اور اس سے بھی بری صورت میں تھی. تو ہم تو وہ اپنا موقف جو ہے، جو اپنی صفائی ہے، جو اپنا ڈیفنس ہے، وہ اپنے کارکنوں تک اور اپنے کارکنوں کے ذریعے سے عوام تک پہنچائیں گے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا بیانیہ، دیکھیں اس نے بھی 4 سال حکومت کی ہے، ہم نے بھی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ عرصہ تو خیر اتنا ہی رہا ہے، کبھی 2.5 سال، کبھی 3.5 سال. ہمیں بھی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ پورا کرنے نہیں دیا گیا بوجوہ. لیکن میاں نواز شریف کا بھی جو حکومتیں ہیں اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اس کی بھی سامنے ہے. ہم اس کو جو ہے کنفرنٹ کر کے آپ دیکھ لیں کہ ملک کی خدمت کرنے والے کون ہیں، اور ملک میں جو ہے وہ خالی نعرے مار کے اور خالی لوگوں کو جو ہے وہ بہکا کے جو ہے وہ اپنا کام بنانے والے. لاسٹ کویسچن بس ہو گیا نا الفت آپ کا پلیز. 70 سال ہو گئے جب ملک ایک ہی چھری سے ذبح ہو رہا ہے. وہ کون ہے جو اس طرح کی مدت پوری نہیں کرنے دیتے؟ دیکھیں ہمیں تو جو 2018 میں مدت پوری کرنے نہیں دی گئی، اس موو کا تو روح رواں جو ہے یہی پاگل خان تھا. یہ 2014 سے شروع ہوا تھا اور یہ جو ہے یہ اپنا اس کام کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا تھا. آپ کا ایک کیس کھولا ہے وہ فارم ہاؤس والا، اس کا ریکارڈ بھی طلب کی ہے پچھلے دنوں جی اس پہ، اور فرح گوگی کو جو انہوں نے فائنل رپورٹ تیار کی ہے اس میں فرح گوگی کو کلیئر کیا فیصلہ آباد والے معاملے پہ. ٹھیک، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ تو وہ جو انہوں نے کیس کھولنے ہیں وہ آگے بھی 3.25 سال کھولتے رہیں، ابھی وہ کھولتے رہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم اپنے موقف اور اپنی جدوجہد سے نہ پہلے پیچھے ہٹیں نہ بھٹیں. بہت شکریہ، تھینک یو.